الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ دوستو، اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم یعنی امت محمدیہ سب امتوں میں سب سے اچھی اور افضل امت ہو، اور پھر اس کی 4 وجہ بیان فرمائی تھی۔ افضل ہونے کی 4 وجہ بیان فرمائی تھی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ تم کو لوگوں کے نفع پہنچانے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور تیسری وجہ یہ بتائی تھی کہ تم برائی سے روکتے ہو، اور چوتھی وجہ یہ بتائی تھی کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہو۔ اس کے بعد خطاب ہو گیا تھا اہل کتاب کو، اور آپ جانتے ہیں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو گفتگو ہے، روئے سخن ہے، وہ یہود کی طرف ہے۔ مضمون بتلاتا ہے کہ یہ گفتگو یہود سے ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ ہی لوگ مومن ہیں، اور زیادہ تر تو نافرمان اور کافر ہی ہیں، یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کئی باتیں فرمائی تھی۔ ایک بات تو یہ فرمائی تھی لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے، ہاں تم کو کچھ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھرا کر بھاگیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بات دوستو، اس سلسلے میں پچھلے ہفتے میں بھی کچھ عرض کیا گیا تھا، اور آج میں پھر وہ بات دہرا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو صرف ترجمہ دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے، اس واسطے کہ اس کے آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ سمجھنے کے واسطے آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان موجودہ حالات میں ان باتوں کو سنے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو وہ پیٹ پھرا کر بھاگیں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ آج تو اس کا الٹا ہو رہا ہے، یہ کہا گیا۔ تو میرے دوستو، اس کی وجہ بتائی تھی میں نے آپ کو، کیا کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور جو یہود اور جو مسلمان اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہاں ایسا ہی ہوا ہے، وہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں
بہت سے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور آپ نے خیبر کا ذکر بار بار سنا ہوگا، وہاں ان کے ایسے مضبوط قلعے تھے پہاڑوں کے اوپر کہ انسانی دماغ بلکہ انسانی تجربہ یہ کہتا تھا کہ ان قلعوں میں رہنے والے تو کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، کبھی ہار مان ہی نہیں سکتے۔ لیکن تاریخ میں جو ان کی ذلت آمیز ہار لکھی ہوئی ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی اور مانتی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، جو ان آیات کی پوری تصدیق کرتی ہے۔ اب رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ کیا یہ آیتیں اسی زمانے کے لیے ہیں، اس زمانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال رہ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر میں وہ بات دہرا رہا ہوں، اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم گھنٹہ بھر اس پر تفصیل سے کلام ہو تاکہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ان مومنین کاملین کے واسطے ہیں جن کی وہ صفات ہیں جو صحابہ کی صفات تھی، جن کی وہ صفات ہیں جو قرآن پاک میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جن کے وہ اعمال ہیں جو مومنین کے قرآن پاک میں اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور جن کا ایمان ایسا ایمان ہے جیسا ایمان قرآن پاک میں مومنین کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان کے واسطہ ہے۔ لہذا اس زمانے میں اگر ہم اس کا کچھ الٹا بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسلمان اور اس طرح کے مومنین موجود نہیں ہیں۔ دیکھو دوستو، لمبی تقریر تو میں کرتا نہیں، ایک شعر آپ نے بار بار سنا ہوگا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ سنا ہوگا آپ نے۔ یہ بات وہی ہے، یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد آ جاؤ آپ سامنے، اس کے بعد آ جاؤ میرے دوستو، میرے سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں میڈیا میں گھسا تو دیکھتا تو ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اچھا، میرے سے زیادہ جانتے ہو، معلومات آپ کو ہوں۔ اگر مؤمنین کے اور مسلمانوں کے حالات دیکھے اور پڑھے جائیں اور پھر ان کی موجودہ حالت دیکھی جاوے تو ایک صاحب انصاف آدمی یہی کہنے پر مجبور ہوگا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ تو واقعی اس سے بھی بدتر حالت میں ان کو پہنچانے والے ہیں۔ اگر یہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک ان کے اعمال اور ان کی حرکتیں ان کو پہنچا دیتی تو ایمان کی برکت سے ہی یہ یہاں اس درجے پہ بھی ایمان کی برکت سے ہی یہ ہے۔ اس واسطے آیات شریفہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بس میں اب آگے چلتا ہوں۔ یہود کے بارے میں یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، پہلے پارے میں بھی آئی ہے، یہ وہاں بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی، یہاں بھی آ رہی ہے۔ وہ آئی تھی، اے میرے اللہ، یہی ہے یہاں پہ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں بغیر حق ہے اور اس سے پہلے بغیر الحق ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے، تھوڑے سے فرق تھا۔ یہ ترجمہ پھر سن لیجئے گا اس کا۔ ان پر
یہود پر ذلت لازم کر دی گئی جہاں بھی وہ رہیں، دنیا کے کسی ملک میں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ رہیں، ذلت کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ ضربت لازم کر دی گئی کا مطلب یہ ہے، جس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانوں میں ذلت کے ساتھ رہے، اسی طرح قیامت تک ذلت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ کا وہ یہ مطلب جہاں بھی رہیں، چاہے وہ اپنے ملک میں رہیں چاہے وہ دوسروں کے ملک میں رہیں۔ دوستو، کچھ شاید آپ کو یاد ہوگا، ان کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی، اور مختصر الفاظ میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہود اصل میں کہلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے۔ وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، یہ اسی زمانے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی، موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی جن ذلتوں سے دوچار ہوئے، آج تک انہی ذلتوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے، اور ہر زمانے میں، ہر صدی میں ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ کر دوں، پھر آگے میں کچھ اور بتاؤں گا۔ الا بحبل من اللہ، مگر اس ذلت سے بچ سکتے ہیں اللہ کی رسی کے ساتھ۔ وحبل من الناس، اور اس ذلت سے یہ بچ سکتے ہیں لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ کے عہد و پیمان کے سبب یہ ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ انسانوں سے کوئی عہد و معاہدہ کرنے کے بعد یہ اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے عہد و معاہدہ کیا ہے؟ دیکھو دوستو، اللہ سے ایک عہد و معاہدہ تو یہ ہے کہ کسی یہودی کی ذات سے ذلت وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات کی وجہ سے ذلت اس سے وابستہ ہے۔ مثلا اگر کوئی یہودی ایمان لے آوے تو وہ اس ذلت سے نکل جائے گا، تو اللہ کے عہد کے ساتھ وہ اس ذلت سے نکل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، چنانچہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے یہودیوں میں سے، اور وہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مومن ہوئے، اللہ تبارک اسلام میں ان کو بڑی عزت اور بڑا مرتبہ ملا۔ یہ اللہ کے عہد کے ساتھ مطلب یہ بھی ہے کہ یہ خود مسلمانوں سے معاہدہ کر کے زندہ رہے، جب اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں، چونکہ وہ اللہ کے عہد میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معاہد پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو اس پر ظلم کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور ذمی پر جو ہمارے ملک میں امان کے ساتھ رہتا ہے اس پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو اور اس کے باوجود کوئی اس پر ظلم کرے، اس کی جان کو، مال کو، اولاد کو، عزت و آبرو کو نقصان پہنچاوے، تو قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا اس کی طرف سے، میں یہ دعویٰ کروں گا کہ فلاں ذمی کے ساتھ، یعنی فلاں غیر مسلم کے ساتھ جو ہماری حکومت میں رہتا تھا،
فلاں شخص نے یہ ظلم کیا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ پیش کریں گے اس کا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے یہ دنیا میں ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اور بھی اس سے کچھ مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء دیا ہے ان لوگوں کو جو صرف عبادات میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ان میں سے، اور وہ دنیاوی کسی معاملات سے تعلق نہیں رکھتے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو نہ ان کو کسی معاملے میں پکڑا جائے گا، نہ ان سے جزیہ لیا جائے گا، نہ ان کو قتل کیا جائے گا، نہ جہاد میں ان کو قتل کیا جائے گا تو یہ اللہ کے اس طرح کے معاہدات سے یہ محفوظ ہو سکتے ہیں ذلت اور منقبت سے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور انسان کے عہدوں سے، اور اس کو میں آپ دوسروں کی مثالوں سے کے بجائے موجودہ زمانے کی مثال دے دوں، یہ اسرائیل ہے، یہودی اسرائیل۔ آج میڈیا میں یا کچھ لوگ ان کی دولت وغیرہ سے متاثر ہو کر ان کی تعریف کرتے ہوں تو وہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں، وہ لوگ حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں۔ جو لوگ حقیقت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں خوب اچھی طریقے سے، اور تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں سے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ 10 بڑے طاقتور ملکوں کی ہر طرح کی حمایت ہے، مالی حمایت بھی اور سیاسی حمایت بھی، ہتھیاروں کی حمایت بھی، ہر طرح کی حمایت ہے۔ دیکھو دوستو، میں اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہی اسرائیل اور حماس میں جنگ شروع ہوئی، امریکی بیڑا سب سے پہلے پہنچ گیا وہاں سے۔ تو غرض اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے۔ جو حالات اور وہ جاننے ہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پر ہے یا وہ دوسروں کے بلبوتے پر ہے۔ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ مغرب اور یورپ کی ایک چھاونی ہے جو عربوں پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اوپر پستی لازم کر دی گئی ہے، پستی۔ یہ بات جو آپ نے سنی، میں کچھ کہوں آپ اس کو نوٹ کر لو، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو آپ سرچ کرنا۔ اگر جیسا کہ حقیقت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کا وجود مانا جاوے، وجود تو پہلے سے ہے، یعنی یہودیوں کا وجود مانا جاوے، تو کئی ہزار سال ہو گئے، آج تک پوری دنیا میں ان کی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، اور خود اسرائیل میں قریب 92-95 لاکھ ہیں کل۔ یہ تو ان کا حال ہے جو 5-7 ہزار سال سے ہیں۔ اور مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی سکھ ہمارے ہندوستان میں ایک نیا مذہب ہے، 450 سال ہوئے قریب اس کو، ان کی تعداد بھی پوری دنیا میں 3.25 کروڑ ہے۔ تو یہ اللہ کا غضب نہیں ان لوگوں پر تو اور کیا ہے؟ آپ نے ہولوکاسٹ سنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہی ہے
جو آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، ضربت علیہم الذلہ وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یہ وہی ہے۔ آج کل لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں بات کو سمجھے بغیر، جو لوگ زیادہ بولتے ہیں کم سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی بات کہ جی بڑے دولت مند ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مالدار، دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بالیقین کہتا ہوں کہ سارا مدینہ یہودیوں کا قرض دار ہوتا تھا۔ یہ اس وقت بھی اتنے مالدار ہوا کرتے تھے، اس مالداری کے باوجود اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ذلت اور غضب اللہ کا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے آیت شریفہ کا مطلب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آگے چلیے، اور یہ تو آپ نے سنا اور آپ نے بڑے دھیان سے سنا ہوگا ماشاءاللہ، لیکن اگلی آیت شریفہ پر، آیت شریفہ کے اگلے جز پر آپ کو دھیان اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے جتنا دھیان آپ اب دے رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہے، یہ سب جس کا آپ نے ذکر سنا ابھی، کیوں ہے؟ اللہ کے احکام کا انکار کیا کرتے تھے یہ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق بلا کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور انبیاء علیہم السلام کے قتل کی بنا پر اللہ نے دنیا میں ان کو یہ سزا دی جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں ابھی اس سبب سے ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، عصوا اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ دیکھو حد سے تجاوز ہماری اردو کا لفظ ہے، ہماری اردو کا لفظ ہے، لیکن شاید مفہوم سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کی سب سے زیادہ شریر قوم یہودی ہے، تاریخ پڑھیے، یورپ میں یہ زیادہ رہتے تھے، یورپ کے ملکوں نے مار مار کر بھگایا ان کو، عربوں میں اور عربوں کے ملک میں فلسطین میں تو جگہ دی، لیکن اور وہ بھی عثمانی خلافت کے زمانے میں، مسلمانوں کی خلافت کے زمانے میں، مسلمانوں کی حکومت جب تھی وہاں پر، پھر برطانیہ کے انڈر میں آ گیا تھا وہ، لیکن اپنے ملکوں میں ان کو پناہ نہیں دی، اپنے ملکوں میں ان کو نہیں رکھا۔ تو یہ شریر لوگ ہیں، شریر لوگ۔ یہ میں نے ان کی برائی کرنے کے واسطے آپ کو خاص طور سے نہیں سنایا، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے میں نے آپ کو خاص طور سے بات بتائی ہے۔ اور پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اسی بات کو، آپ نے سنا اور آپ روز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران، اور ایک بار نہیں کئی بار، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ تو ایک وقت یہ اپنے زمانے میں یہ ساری دنیا کی ساری قوموں میں سب سے افضل تھے، اور ایک وقت میں یہ حال ہے جو آپ سن رہے ہو۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے اپنے اوپر بھی ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، سب امتوں میں سب سے افضل امت بنایا ہے، کنتم خیر امت۔ تو میں نے پچھلے ہفتے بھی اس بات کو خوب نمایاں طور پر بیان کیا تھا، اور آج بھی بات شروع کرتے ہوئے میں نے نمایاں کی ہے کہ اس کی 4 وجہ بیان کی گئی ہیں خیر امت ہونے کی۔ تم کو پیدا کیا گیا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، تم کو پیدا کیا گیا تاکہ تم بھلائی کو عام کرو، تم کو پیدا کیا گیا
اور تمہاری جو فضیلت ہے اس بنا پر ہے کہ تم دنیا سے برائی کو مٹاؤ اور خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کرو. تو وجہ فضیلت یہ ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو شاید وہ خیر امت والی بات نہ رہے، سب سے افضل امت ہونے والی بات نہ رہے. اسی لیے میں نے بتایا. اب آگے چلیے. لیسو سواء، یہود کے بارے میں یہ سب کچھ سنا آپ نے. اس کے بعد بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اہل کتاب میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑے ہو کر رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں کی تلاوت کرتے ہیں. دوستو اس میں اس زمانے کے مخلص اور سچے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں. یہ بھی احتمال مفسرین کرام لکھتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایمان لائی اور ایمان لانے کے بعد وہ پکے مخلص مومن بنے، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ یعنی اہل کتاب میں کی ایک جماعت اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ مراد اس سے وہی یہودی ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے، ورنہ یہودی صحیح معنی میں آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے وہ روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور وہ بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اچھے بھلے کاموں کی طرف دوڑتے لپکتے ہیں. ترجمہ ہو گیا. میرے دوستو دو ہی جملے کہوں گا، میں تقریر نہیں کروں گا. مسلمانوں کا کام برائیوں میں شامل اور داخل ہونا نہیں ہے. خود برائی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کا مرتبہ، مسلمانوں کا کام تو برائیوں کو مٹانا ہے. یہ وہ بار بار آپ سن رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور بھلائیوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھلائی کی طرف بڑھتے ہیں. ہر بھلے اور اچھے چھوٹے بڑے ہر خیر کام کو کرتے ہیں. وہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا. یہ اب اگر ہم ہی، اللہ معاف کرے، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، ہم بھی جانوروں کی طرح صرف اپنا کھانا اور کمانا اپنا مقصد بنا لیں اور ایمان والوں کی، مومنین کی کوئی صفات ہمارے اندر نہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارے لیے وہ نہیں ہوگا جو مومنین کے لیے بیان کیا گیا. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بڑے اچھے شائستہ لوگ ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی وہ بھلائی کا کام کریں گے اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ اس کی قدردانی ہوگی. اللہ اس کو قبول کرے گا شرائط کے ساتھ اور اللہ اس کا اجر و انعام دے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اس کا مطلب تو آپ خوب سمجھے ہوئے ہی ہیں. ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جو واٹس ایپ پہ ہمارے پاس بہت دنوں سے بار بار آ رہی ہے. آج کل لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے آپ کو صرف نیک ظاہر کرنا چاہتے ہیں.
کثرت سے ہم سن رہے ہیں بہت دنوں سے بات. میرے دوستو، تقوی ہو، ایمان ہو، اخلاص ہو، اللہ کی عبادت ہو، یہ دوسروں کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. اور اللہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طریقے سے ظاہر اور کھلی چیز کو جانتا ہے. رات کے اندھیرے میں جو اس کو پکارتا ہے، جو اس کے سامنے پیشانی رگڑتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. واللہ علیم بالمتقین. تو تقوی اور اخلاص اور عبادات دکھانے اور نیکی دکھانے سے کوئی نیک نہیں بنتا. اللہ جانتا ہے کون ہے نیک. دیکھو اب اگلی بات بھی سنو، اور دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے دوستوں، اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور میں اور بعد میں بتاؤں گا ترجمے کے بعد. ان الذین کفروا، جو کفر اختیار کریں گے، کافروں کی زندگی گزاریں گے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو نہ ان کے مال ان کو کوئی فائدہ دیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور نہ ان کی اولاد ان کو کوئی فائدہ دے گی اللہ کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان پر عذاب نازل کرنا چاہے تو ان کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے اسلحہ اور ان کی دولت کے انبار، یہ کوئی کام نہیں آئیں گے. ان کی اولاد اور ان کی رعایا اور ان کی فوج کچھ کام نہیں آئے گی. یہ بات. دوسری بات، میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، صرف دو باتیں. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی طوفان آتا ہے، چاہے وہ ہوا کا طوفان ہو، بارش کا طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو. یہ اس طرح کے جو طوفان آتے ہیں تو ان کے سامنے دیکھا آپ نے کہ کوئی چیز ٹکتی ہے، کوئی چیز کھڑی رہتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ٹکتی، کچھ نہیں کھڑا رہتا. ہاں، کچھ نہیں کھڑا رہتا. مکان اس طرح بہنے لگتے ہیں جس طریقے سے درخت کے پتے بہہ رہے ہوں پانی میں، اس طرح سے بہنے لگتے ہیں ان چیزوں میں. یہ تو ہو گئی ان آسمانی عذاب اور آفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اللہ ہی بھیجتا ہے ان کو، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. جزاء الاعمال پڑھنا. اور دوسری بات دوسری میں بتاؤں آپ کو، یہ بات مسلمانوں کی ہے. ایک زمانہ تھا جب بغداد میں، یعنی عراق کہہ لیجئے گا آپ، عراق، ایران وغیرہ، اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی بڑی زبردست حکومت تھی. کیا حکومت تھی ان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تمام لوگوں کے کافر ہو جانے کا، مشرک ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو ان کی مکان اور ان کی چھت سونے کی دیتا، دنیا میں سونے چاندی کی، اور ان کے برتن، ان کی چارپائی، مسیریاں، ان کے ساز و سامان سونے چاندی کا ہوتے. تو ان لوگوں کو اتنی دولت دی گئی تھی خلفائے بنی عباس کو کہ واقعی انہوں نے اپنی چھتوں میں سونے کے کام کیے تھے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں چاندی کے برتن، سونے کے برتن، یا سونے کی گاڑی، کار، یہ وہ تھی ان کے پاس. لیکن ان پر تاتاریوں کو مسلط کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر. اور بڑی حکومت، بڑی طاقت، لیکن وہ کیا حال تھا؟ ایک تاتاری کسی مسلمان کو پکڑتا سڑک میں اور یہ کہتا کہ یہیں کھڑا رہو، میں گھر سے جا کے تلوار لے کر آ رہا، چلا نہ جائیے یہاں سے. اب جی اچھا، اب وہ وہیں کھڑا، اور وہ اندر گیا، تلوار لے کے آیا اور آ کے اس کو قتل کیا. اس میں بھاگنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو نہ افرادی طاقت کام دیتی اور نہ اسباب اور سامان کی طاقت کام دیتی جب اللہ کا کوئی فیصلہ
ہوتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، وہ بھی سزا ہے۔ لہذا مال اولاد جب اللہ کا عذاب دنیا میں آوے تو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور مال اولاد آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ اور نیک اعمال، نیک اعمال، دیکھو اب دیکھ لو، دولت، اب مال اور اولاد کو پیچھے پڑنا اور اس کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، یہ نیک اعمال میں۔ حدیث پاک میں قیامت کے میدان میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال کام آنے کا قصہ لکھے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے۔ ہاں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک قصہ میں نے بھی سنا ہے اور شاید میں نے آپ کو بھی سنایا ہو۔ جی ہاں، ایک جنتی گزر رہا ہوگا اور ایک جہنمی اس کو پہچانے گا۔ وہ جہنمی کہے گا، اے فلاں ابن فلاں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا، تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہے نا، میں تو پہچانتا نہیں۔ اور جہنم تو صورتیں بگاڑ دے گی، وہاں پہچاننے کا کیا مطلب؟ تو وہ یوں کہے گا، وہ جہنمی یوں کہے گا کہ میں نے تجھے فلاں موقع پر وضو کے واسطے پانی دیا تھا، تو میری اللہ سے سفارش کر دے۔ تو بندہ مومن اللہ سے اس کی سفارش کر دے گا۔ تو یہ ایک نیک کام اس کو جہنم سے نکال لائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر نہیں، ایمان کے بغیر نہیں۔ جی ہاں، تو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال۔ جی، ایک قصہ جو آپ فضائل اعمال میں کثرت سے سنا ہوگا، چونکہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، وہ ایک آدمی کا حساب ہو رہا ہوگا، اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک، وہاں تک اس کے رجسٹر پھیلے پڑے ہوں گے گناہوں کے، اور وہ سب کے سب رکھ دیے جائیں گے ایک پلے میں، اور دوسرا پلہ بالکل خالی ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ یقین کر لے گا کہ بس میرے لیے تو جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، اور آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح ترازو میں یہ نامہ اعمال، گناہوں کے رجسٹر لکھ رکھے گئے ہیں، وہ نیکی بھی ترازو میں رکھی جائے گی۔ دیکھ، پرزا چھوٹا سا کاغذ نکال کے لایا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ میاں، اتنے رجسٹروں کے سامنے اور اتنے بڑے دفاتر کے سامنے یہ ایک پرزا کیا کام کرے گا؟ پرزے کو رکھ دیا جائے گا دوسرے پلے میں، تو وہی بھاری ہو جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال کام دیں گے، لیکن مال و دولت نہیں کام دے گا۔ مال و دولت وہ کام دے گا جو یہاں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔